تھا امام ابن کثیر کا تجزیہ اللہ کے ولیوں کی حیات پر۔ اب یہ شاگرد تھے، اب شاگرد کا تبصرہ آپ نے سنا، اب تھوڑا سا استاد کا تبصرہ بھی پڑھ لیں تاکہ استاد شاگرد میں موافقت پیدا ہو جائے۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ کی جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 146 ہے۔ اس کے اوپر امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں اما ما اخبر اللہ تعالیٰ بہ من حیات الشہید، اللہ تعالیٰ نے جو شہید کی زندگی کی خبر دی ہے نا، آ جاؤ بیٹھ جاؤ ادھر، اللہ تعالیٰ نے جو شہید کی زندگی کی خبر ارشاد فرمائی ہے کہ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں فذهب الطوائف، ایک گروہ، کئی گروہ اس طرف گئے ہیں الی ان ذلک مختص بہم، کہ صرف شہید اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، باقی ولی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے، صدیق اپنی قبروں میں دون الصدیقین، صدیق اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہوتے۔ امام ابن کثیر کہتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں، والصحیح الذی علیہ الائمۃ وجماہیر اہل السنہ، صحیح مذہب وہ ہے جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ کس کا اتفاق ہے؟ امام ابن تیمیہ عالم خارجیوں کا، امام وہابیوں کا، لیکن کہتا ہے جس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس پر وہابیوں کا اتفاق ہے، کہتا ہے وجماہیر اہل السنہ، جس پر اہل سنت کے جمہور علماء کا اتفاق ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ان الحیات والرزق ودخول الارواح الجنہ لیس مختصا بشہید، قبر میں زندہ ہونا، رزق ملنا، روحوں کا جنت میں جانا، فریادیں سننا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، اور یہ شہید کے ساتھ مختص نہیں ہے، شہید کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو رب قبر میں زندگی عطا فرماتا ہے، جب تم قبروں پہ جا کے دعا کرتے ہو اللہ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔ اب یہ امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ صرف شہید زندہ نہیں ہیں بلکہ ولی بھی اپنی قبروں میں ہیں، یہ امام ابن تیمیہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام ابن تیمیہ کے بعد جو اگلی روایت ہے اس کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں المستدرک امام حاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور المستدرک امام حاکم کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 609 ہے، یہ امام حاکم کی المستدرک الصحیحین، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس کی سند کا درجہ بالکل صحیح ہے، اور اس کے اندر اپنا اور مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد نے اس حدیث کو لکھا، حدیث نمبر 4458 ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کنت ادخل بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس گھر میں جاتی تھی جہاں سرکار دفن تھے، رسول اللہ گنبد خضرا کے نیچے جس مکان میں حجرہ میں دفن تھے، میں وہاں جاتی، وانی وادع ثوبی، اور میں پردے کا زیادہ اہتمام نہ کرتی، نقاب کر کے حجاب کر کے نہ جاتی، کیونکہ میں کہتی وانما اقول، میں کہتی ہوا زوجی و ابی، ایک قبر میرے والد گرامی کی ہے، ایک قبر میرے خامد کی ہے، ایک قبر نبیوں کے سردار کی ہے، دوسری قبر صدیقوں کے تاجدار کی ہے، ایک میرے خاوند ہے، ایک میرے والد ہیں، ان سے کیسا پردہ کرنا؟ آپ فرماتی فلما دفن عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہو گئے، ان کی قبر بنا دی گئی ابو بکر صدیق کے ساتھ، فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، اس کے بعد میں پردے کا اہتمام کر کے، نقاب کر کے، حجاب کر کے جاتی، حیاء من عمر، حضرت عمر کے حیا سے میں پردہ کرتی، کیونکہ اماں عائشہ کا عقیدہ یہ تھا صرف سرکار زندہ نہیں ہیں، ان کی زندگی تو بڑی اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ سوئے ہوئے یاروں کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نہیں ان کو کیا پتہ، یہ تو قبر میں چلے گئے، ان کو تو کوئی پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی یہ نہ فرماتی، اور حدیث بھی صحیح ہے، اور مسند احمد بن حنبل کی تحکیم کے اندر شعیب ارنوت انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ قبر کے اندر زندگی عطا فرماتا ہے، وہ قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر تو یہ 2-4 حدیثیں میں نے اختصار سے عرض کی، اب اگلے جو 2-3 واقعات ہیں وہ بات کر کے ان کی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ اب یہ حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کی کتاب سنن الترمذی میں موجود ہے، ترمذی کے اندر، کس کتاب میں؟
جب ہم کو بات کریں تو خارجی کہتے ہیں یہ بات سیاہ ستہ میں لکھی ہے، 6 بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جو تم کرتے ہو، اور جب اپنی باری آئے تو جہاں سے مرضی اٹھا کے روایت لے آئیں، پھر وہ یہ بیچارے اصول بھول جاتے ہیں۔ اچھا یہ کتاب ان 6 میں ہی لکھی ہے۔ پہلی کتاب ترمذی شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 117 ہے، ابواب فضائل القرآن باب ما جاء فی سورۃ الملک کے اندر، اور امام ابن حجر اسقلانی امام ترمذی کے حوالے سے فرماتے ہیں حدیث حسن ہے۔ اور یہ تیسرا حوالہ، اب یہ بھی کو کہہ دے گا یہ حدیث و ضعیف ہے، یہ تحفۃ الذاکرین ہے، قاضی شوکانی، کن کے امام ہیں؟ خارجیوں کے۔ اب تحفۃ الذاکرین کا صفحہ نمبر 323 ہے، اس کے اوپر قاضی شوکانی حدیث لکھتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ترمذی شریف سے بھی سنا سکتا تھا، لیکن خارجیوں نے کہنا تھا نہیں مولانا صاحب یہ حدیث جو آپ نے پڑھی نا یہ نہیں ٹھیک، یہ ضعیف ہے۔ اب میں سنا بھی قاضی شوکانی کی رہا ہوں کو کوئی ضعیف کہے گا تو اس کی کنڈی جا کے قاضی شوکانی کو پڑے گی۔ اب قاضی شوکانی حدیث کیا لکھتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباء علی قبر، سرکار کے صحابہ جا رہے تھے، آگے رات رہنے کے لیے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگا لیا، لیکن وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، خیمہ ایسی جگہ پہ لگایا زمین سٹریٹ تھی سیدھی تھی، انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لیکن خیمہ وہاں لگا جہاں نیچے ایک قبر تھی، وہاں ایک قبر والا سویا ہوا تھا، فَإِذَا هُوَ قَبْرُ إِنسَانٍ، وہ ایک انسان کی قبر تھی، یقرأ سورۃ الملک، جب صحابہ خیمہ لگا کے بیٹھے وہ قبر میں سے اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کرنے لگ پڑا، قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی، سورہ ملک کی آواز آنے لگی، حتیٰ ختمہا، اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، فقال، عرض کی یا رسول اللہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ ضربت خبائی علی قبر، میں نے قبر پہ خیمہ لگایا، وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، سرکار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی قبر ہے، فَإِذَا هُوَ قَبْرُ إِنسَانٍ، یا رسول اللہ وہاں تو ایک انسان کی قبر تھی، يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْك، وہ قبر میں قرآن پڑھنے لگ گیا۔ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هِيَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فرمایا عبداللہ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، وہاں پر ایک قاری قرآن کی قبر ہے جو قبر میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پتہ چلا نبی صرف زندہ نہیں ہے، اللہ کے ولی بھی قبروں میں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اور آگے اب اگلی جو لفظ جو میں اس کتاب سے سنانے کا مقصد تھا، اسنادہ عند الیمانیین صحیح، قاضی شوکانی صاحب کہتے ہیں حدیث بالکل حدیث صحیح ہے، بعد میں ضعیف نہ کہہ دینا، قاضی صاحب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واضح قول سے اس بات کو ثابت فرما دیا کہ سارے مر کے مٹی نہیں ہو جاتے، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو قبر میں زندگی عطا فرماتا ہے، وہ قبر میں قرآن پڑھتے ہیں، قبر میں رب کی عبادت کرتے ہیں، اور فرمایا جب تم جاتے ہو تمہیں پہچانتے بھی ہیں، ان کا تمہارے ساتھ دل بھی لگتا ہے، تم سلام کرتے ہو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ آگے اگلی حدیث مبارکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حوالہ سے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، کیا نام ہے کتاب کا؟ یہ امام بخاری کی کتاب ہے، جس طرح صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب ہے، یہ تاریخ الکبیر بھی امام بخاری کی کتاب ہے، اس کی 5ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 138 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ انصاری فرماتے ہیں کنتو فی من دفن ثابت بن قیس بن شماس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس، اصیب یوم الیمامہ، یہ حضرت ثابت کون تھے؟ اور توجہ ہے نا، سبحان سنی والی قوم، ستی قوم ساڈی، سبحان اللہ۔ حضرت ثابت بن قیس کون تھے؟ یہ رسول اللہ کے صحابی تھے۔ جب یہ سورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ ایمان والو مصطفیٰ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، تو امام صاحب لکھتے ہیں حضرت ثابت بن قیس کی آواز بڑی اونچی تھی، بڑی، اور یہ انصاریوں کے خطیب تھے، انصاریوں کو تقریر آواز اونچی تھی، سرکار نے ان کو خطیب لگایا تھا۔ پتہ چلا سرکار کے زمانے میں کچھ گرجدار خطیب بھی ہوتے تھے، سارے اردو مین نہیں تھے نا، شادی تقریر کرنے والے، ابو بکر صدیق عثمان غنی جیسے میٹھے مزاج بھی تھے، تو ثابت بن قیس جیسا جلال بھی تھا، سارے تھے۔
تو یہ بڑی گرجدار تقریر کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اپنے گھر رہے اور روتے رہے. سرکار نے ایک دن پوچھا ثابت نہیں آتا، عرض کی یا رسول اللہ وہ نہ گھر رہتا ہے، ساری دن سارا رات روتا رہتا ہے. ہم نے پوچھا تو کہنے لگے شاید یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، میری تو آواز اونچی ہے، شاید مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ نے میرے بارے میں قرآن اتارا ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ میرے ثابت کو بلا کے لاؤ. نہیں آپ گونگے بن کے بیٹھ جائیں، سبحان اللہ. تو سرکار نے فرمایا ثابت بن قیس کو بلاؤ. حضرت ثابت آئے، فرمایا ثابت آتا نہیں. یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے قرآن میرے بارے میں اترا ہو. سرکار نے فرمایا نہیں لست منہم، او یہ تو ان میں سے نہیں ہے جن کے بارے میں یہ قرآن آیا ہے. بلکہ سرکار نے فرمایا بل طبت نفیستن، اللہ تجھے بڑی حسین زندگی عطا فرمائے گا، اس کے بعد اللہ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، پھر میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت بھی عطا فرمائے گا. یہ بھی علم غیب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں باب باندھا ہے علم غیب کی اس دلیل پہ. اچھا یہ ثابت بن قیس، سرکار نے فرمایا تھا تو شہید ہوگا. اب امام بخاری تاریخ الکبیر کی جلد نمبر 5 میں لکھتے ہیں صفحہ 138 پہ، شہید ہو گئے جنگ یمامہ کے اندر، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اور عبداللہ بن عبید اللہ انصاری فرماتے ہیں کنت فی من دفن ثابت بن قیس بن شماس، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت ثابت بن قیس کو دفن کیا. اسی و یوم الجمامہ، جنگ یمامہ والے دن ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں فلما ادخلناہ قبرہ، جب ہم نے حضرت ثابت کو قبر میں دفن کرنے کے لیے داخل کیا، یقول محمد الرسول اللہ، وہ سرکار کا کلمہ پڑھنے لگ گئے. انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ، مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق ہیں، و عمر شہید ہو، جناب عمر شہید ہیں. حالانکہ حضرت ابھی فاروق اعظم کا زمانہ آیا ہی نہیں، لیکن وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں اور قبر میں اترتے وقت کہہ رہے ہیں عمر شہید ہیں. وہ عثمان لین رحیم، عثمان بڑے نرم مزاج ہیں، ابھی ادھر سے آنکھیں بند کی ہیں، رب تعالیٰ نے قیامت تک کا علم انہیں پہلے عطا فرما دیا. حضرت عمر بعد میں آئے، 10 سال ان کا زمانہ رہا، پھر وہ شہید ہوئے، ان کی آنکھیں بند ہوئیں، رب تعالیٰ نے ان کو پہلے اس بات کا علم عطا فرما دیا. اللہ اکبر. یہ امام بخاری نے اتنی بات لکھی کہ انہوں نے اپنی قبر میں کلام کیا، پتہ چلا مر کے مٹی ہوتے، اللہ ان کو زندگی عطا فرماتا ہے. یہ باتیں بھی کرتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی بات جو بڑی پیاری بات، بڑی نفیس بات، ایمان تازہ ہو جائے گا. امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں. یہ دلائل النبوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، 1000 سال پرانی کتاب، 6ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 356 ہے. اس کے اوپر ان کی امام بہقی نے ان کی تمام وہ روایت لکھی کہ یہ شہید ہو گئے. آگے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عطا خراسانی کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں میں مدینہ آیا، انصار مدینہ میں سے ایک بندے کے پاس بیٹھا، میں نے کہا یار مجھے ثابت بن قیس کا واقعہ سناؤ، وہ جو شہید ہو گئے، انہوں نے کلام کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ جی وہ اس طرح جنگ لڑتے شہید ہوئے، جب قبر میں اتارنے لگے وہ بول پڑے. اس کے بعد اگلی بات جو انہوں نے فرمائی، کہتے ہیں وَعَلَىٰ ثَابِتٍ يَوْمَئِذٍ دِرٌ، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک زرہ پہن رکھی تھی، ان کے پاس ایک زرہ تھی. فمر بہ رجل من المسلمین، جب ان کو زخم آیا شہید ہو گئے، مسلمانوں کا ایک بندہ پاس سے گزرا، فاخذها، اس نے چپ کر کے زرہ اٹھائی لے گیا، اپنے خیمے میں جا کے رکھ دی. جب ان کی زرہ چوری ہو گئی، فوت ہو چکے ہیں، فوت ہونے کے بعد زرہ چوری ہوئی، فبینا رجل من المسلمین نائم فاتاؤ، رات کو ہمارے قبیلے کا ایک بندہ سویا تھا، ثابت بن قیس اس کی خواب میں آ گئے. اس کی ہم کہتے ہیں نا داتا صاحب نے خواب میں آ کے یہ بات فرمائی، غوث پاک فلاں کی خواب میں آ کے یہ کہتے نہیں یہ تو تم کہانیاں کرتے ہو، بھلا ان کو کیسے پتہ دنیا پہ کیا ہوتا ہے. امام بہقی لکھتے ہیں حضرت ثابت کی زرہ چوری ہوئی تو وہ بھی خواب میں آ گئے. کہنے لگے فقال، فرمایا اوسی کا بوصیۃ. اب یہ آپ بڑی توجہ سے بات سنیے گا. حضرت ثابت فرماتے میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، ایاک ان تقول ھذا حلم فتضیع، خبردار اگر تو نے صبح اٹھ کے کہا یہ تو خواب تھا. فرمایا کاکا بندے دا پتر بن کے میری گل سنی، اے نہ ہوئے سویرے اٹھ کے کہیں او نہیں خواب ہی آیا سی بابا، خواب چی آیا سی، فتضیع ہوں تو میری گل نو ضائع کر دیں. فرمایا نہ، ایاک ان تقول ھذا حلم، خبردار
اگر تو نے صبح اٹھ کے کہا یہ تو خواب تھا فتدیعہ تو میری بات کو ضائع کر دے. فرمایا لما قتلت جب میں شہید ہو گیا میرے پاس ایک مسلمانوں کا بندہ گزرا فاخذ درعی میری وہ زرہ اٹھا کے لے گیا اور اس نے میری زرہ اپنے خیمے کے اندر ایک چادر کے نیچے رکھی ہے اور اس بالوں والی چادر کے اوپر اس نے اپنا کجاوا رکھا ہے اور فرمایا اس طرح کر فأت خالد بن الولید اٹھ اور خالد بن ولید کے پاس چلا جا فمرہ وہ خالد بن ولید کو جا کے حکم دے ان یبعث الی درعی میری زرہ کی طرف جار بندے بھیجو فیاخذہ اس کو جا کے پکڑ لو میری زرہ اٹھا لو. وَإِذَا قَدَّمْتَ عَلَىٰ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب تو مدینہ ابو بکر صدیق کے پاس جائے فقل تو جا کے ابو بکر صدیق کو کہہ دینا ان علیہ من الدین قضا و قضا. ثابت بن قیس میری خواب میں آئے تھے وہ کہہ رہے تھے فلانے فلانے بندے کا میں نے قرضہ دینا ہے وَلِي مِنَ الدَّيْنِ قضا و قضا اور فلاں فلاں بندے نے میرا قرضہ دینا ہے جن کا قرضہ میں نے دینا ہے زرہ ابو بکر صدیق کو دے دینا اور کہنا بیچ کے میرا قرضہ ادا کر دو اور جنہوں نے میرا دینا ہے لے کے میرے گھر والوں کو دے دینا. بات مکمل کر کے حضرت صاحب فرماتے ہیں ایاک ان تقول ھذا حلم فتدیعہ خبردار جے صبح اٹھ کے کیا خواب ہی آئی سی اٹھ تے خالد بن ولید کو جا. اب فوت ہو چکے ہیں شہادت ہو چکی ہے روح نکل چکی ہے لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں میری زرہ کہاں پڑی ہے. اگر اللہ والے اپنے لباس کو جانتے ہیں تو داتا صاحب ہمارے اخلاص کو بھی جانتے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا لباس اتار کے کون لے گیا ہے کہاں رکھا ہے تو داتا صاحب کو بھی پتہ ہے میرے دربار پہ جو آیا ہے دل میں کتنی نیت لے کے آیا. اللہ اب آگے سنیے گا. اٹھتے ہیں بندہ اٹھتا ہے کہتے ہیں میں خالد بن ولید کے پاس گیا میں نے جا کے کہا جناب میری خواب میں خالد حضرت ثابت بن قیس آئے ہیں وہ اس طرح مجھے کہہ کے گئے ہیں. حضرت خالد بن ولید فرمایا اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں وہ جو قبر میں چلا جائے مار کے مٹی ہو جاتا ہے اس کو کیا پتا ہو ایویں جھوٹی خواب آئی ہوگی نہ جا سو جا کے نہیں. فرمایا 4 فوجی لے اور جس بندے کا جس کجاوے کا جس خیمے کا حضرت ثابت نے بتایا ادھر چلا جا. انہوں نے 4 فوجی لیے لے کے وہاں پر گئے خیمے کے اندر کجاوا تھا کجاوا اٹھایا کجاوے کے نیچے چادر تھی چادر اٹھائی تو نیچے حضرت ثابت کی زرہ پڑی تھی. خواب میں آ کے جو بتایا حقیقت میں بھی ویسے ہی ہو گیا. اور جب لے کر زرہ مدینہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جی اس طرح انہوں نے فرمایا تھا کہ میری زرہ ہے اور میری اس زرہ کو بیچ کے میرا قرضہ دے دینا اور لوگوں سے لے لینا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے بلائے فرمایا ہاں بھائی ثابت بن قیس کا قرضہ تم نے دینا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل دینا ہے. فرمایا چلو اس کے گھر والوں کو دے فاجاد ابھی وصیت ہی امام بہقی لکھتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا بھائی ثابت نے تمہارا قرضہ دینا تھا. انہوں نے کہا جی بالکل دینا تھا. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زرہ بیچی اور ان کے پیسوں کی آپ نے وصیت کی تکمیل فرمائی. اب صحابہ کرام کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے اور امام بخاری نے یہ بات لکھی کہ اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. دنیا پہ جو ہو شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا